بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آج یہ اس امام بارگاہ میں اسی سال کی یہ میری آخری تقریر ہے. میں نے رات عرض کیا تھا کہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی مومن ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں مومن رہتے ہوں، جہاں بھی کسی شہر میں انجمن ہو، تو آپ اس کو اپنا ممبر تصور کیجئے. اور ہمارا اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہمارا بھائی وہ ہے جس کی دل میں علی کی ولایت ہے. ہمارا کوئی دوسرا بھائی نہیں، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن اگر علی کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. اور کہاں بھی کوئی رہنے والا ہو، علی سے محبت ہے، کیونکہ خدا نے خود قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون. اے ایمان لانے والے، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، لیکن اگر ایمان کے دشمن ہیں تو ان سے تعلقات توڑ دو. اگر تعلقات نہیں توڑتے تو تم ظالم ہو. پتہ چلا کہ ہمارا بھائی وہ ہے جس کو ایمان سے محبت ہے، جس کو علی بن ابی طالب سے محبت ہے. تو آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، یہی ہماری زندگی ہے. عزیزان محترم، میں نے رات عرض کیا تھا کہ خدا نے اس دین کو برقرار رکھنے کے لیے انتظام کیا، اور اس کی آخری کڑی ہمارے ختم مطبت تھے جس نے 23 برس دنیا کو دکھایا. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے ہر طرح سے ہمیں ہدایت کا درس دیا. میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے خود کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. میں نے اس آفاق میں، اس کائنات میں تمہیں نشانیاں دکھائیں اور دکھلاتا رہوں گا، اور تمہارے وجود میں بھی، تمہارے نفس میں بھی. عزیزان محترم، میں ایک عرض کروں اور اسی سے گفتگو شروع کروں کہ کبھی فاعل الگ الگ ہوتے ہیں اور فاعل بھی الگ الگ ہوتے ہیں. فرض کرو میں نے کہا میری آنکھ نے دیکھا، میرے کان نے سنا، میری زبان نے چکھا. فاعل الگ الگ ہیں، فاعل الگ الگ ہیں. میری آنکھ نے دیکھا، میرے کان نے سنا، میری زبان نے چکھا، میرے ہاتھ نے کوئی چیز اٹھائی. اب یہ ہاتھ فاعل ہے، اس کا فاعل الگ ہے. آنکھ فاعل ہے، اس کا فاعل الگ ہے. کان فاعل ہے، اس کا فاعل الگ ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے چکھا، میں نے چیز اٹھائی، تو یہ جو میں ہے یہ ہے نفس. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ یہ جو میں ہے یہ نفس ہے. آنکھ نے دیکھا، میں نے دیکھا. کان نے سنا، میں نے سنا. زبان نے چکھا، میں نے چکھا. اب یہ جو میں ہے یہ ہے نفس. نفس
جب کوئی کسی چیز کا نفس بن جاتا ہے، جب کوئی چیز کا نفس بن جاتا ہے تو وہ اسی کا فعل نہیں ہوتا، وہ نفس کا فعل ہوتا ہے۔ اب زبان سے بات کرو تو آگے چلو، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یعنی جب کوئی کسی کا نفس بن جاتا ہے تو وہ اسی کا فعل نہیں ہوتا، وہ نفس کا فعل ہوتا ہے۔ آنکھ نے دیکھا، میں نے کہا میں نے دیکھا، کان نے سنا، میں نے کہا میں نے سنا۔ یہ جو میں ہے یہ ہے نفس۔ یعنی جب کسی چیز کا کوئی نفس بن جاتا ہے تو وہ اس چیز کا فعل نہیں، وہ نفس کا فعل ہے، یا نفس کا فعل اسی کا فعل ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ بقرہ میں رات میں نے آیت پڑھی تھی کہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ۔ یہاں علی اللہ کا نفس ہے، اس آیت میں علی اللہ کا نفس ہے۔ اور سورۃ مباہلے میں ارشاد ہوا، آیت مباہلے میں ارشاد ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ یہاں علی رسول کا نفس ہے۔ اب دیکھو ایک علی ہے، رسول کا بھی نفس ہے، اللہ کا بھی نفس ہے۔ علی اللہ کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے۔ تو یاد رکھنا، اب علی پر اعتراض نہ کرنا، کوئی یہ نہ کہے کیونکہ جو کسی کا نفس بن جاتا ہے تو وہ اس چیز کا فعل نہیں ہوتا، وہ نفس کا فعل ہوتا ہے۔ تو جب علی اللہ کا نفس بن گیا، رسول کا نفس بن گیا، تو اب جو علی فعل کرے تو اسی پر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا بھی فعل ہے، یہ رسول کا بھی فعل ہے۔ جو علی پر اعتراض کرتا ہے وہ علی پر اعتراض نہیں کرتا، وہ خدا پر بھی کرتا ہے، رسول پر بھی کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یہاں؟ اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو میں زحمت دوں۔ یہی میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی دن کہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ دو چیزوں کا ملا ہوا ہے، روح اور جسم، روح اور جسم۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہہ دیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اتنا علم ہی نہیں کہ روح کو سمجھ سکو۔ یعنی سائنس نے ترقی کی، روح کو سمجھ نہ سکی۔ اگر روح پر اقتدار ہو جائے کسی کا تو پھر قرآن کی اہمیت ختم، پھر وحدانیت کی دعویٰ ختم۔ کہ آج تک سائنس روح کو سمجھ نہ سکی، بس ہمارے ایمان نے صرف اتنا بتایا اصول کافی میں کہ جس چیز سے، توجہ چاہ رہا ہوں بڑا لطف آئے گا، جس چیز سے اللہ نے انبیاء کے ارواحوں کو بنایا، اس چیز سے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا۔ اب سارے بات کرو تب چلوں گا۔ جس چیز سے اللہ نے انبیاء کے ارواحوں کو بنایا، اس چیز سے اللہ نے ہمارے اجسام کو بنایا۔ سوالی نے پوچھا پھر مولا آپ کی روحیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کو اتنا ادراک ہی نہیں، پہلے ہمارے جسم کو تو سمجھو، پہلے ہمارے جسم کو تو سمجھو، کیونکہ اللہ نے جس چیز سے انبیاء کے ارواحوں کو بنایا، روحوں کو بنایا، اس چیز سے اللہ نے محمد آل محمد کا جسم بنایا۔ یعنی اب محمد آل محمد کا جسم وہ ہے انبیاء کے روح۔ ان کی روح کیا ہے وہ ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی۔ اب ہمارے روح کے لیے مسلمانوں نے لکھا کہ ہماری روح 5 چیزوں سے بنی ہوئی ہے: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ یعنی ہماری روح جو ہے وہ 5 چیزوں سے بنی ہوئی ہے: جوہر
بقا، جوہر بقا اسی لیے ہے کہ انسان کا جسم فنا ہے، روح بقا ہے، روح مرتی نہیں۔ گھبرا گئے شاید، وہاں میں نے کہا تمہیں پہنچا دیا۔ روح مرتی نہیں، روح کو بقا ہے۔ تو جب ہمارے روح کو بقا ہے تو آل محمد کے اجسام جو ہے وہ خود بنے ہیں انبیاء کے ارواح سے۔ ہمارا روح نہیں مرتا، ان کا جسم نہیں، ہمارا روح نہیں مرتا، ان کا جسم نہیں مرتا۔ ہمارے روح کو بقا ہے، ان کے جسم کو بقا ہے۔ اور پھر ہمارے روح بنے ہیں جوہر ارتقا سے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نیند میں کہ کبھی ہماری روح اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ لندن میں پھرتی ہے، کبھی امریکہ میں پھرتی ہے، اس کو ارتقا حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، یعنی ہماری روح بلند ہوتی ہے۔ اور کسی کو ہے تعجب کہ یہ روح بلند کیوں ہوتی ہے؟ ارے بھائی، اس کو اللہ نے بنایا ہی جوہر ارتقا سے ہے، اسی لیے بلند ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کے اجسام کو انبیاء کے روح سے بنایا ہے۔ ہمارے روح بلند ہوتے ہیں، ان کے جسم بلند ہوتے ہیں۔ اگر ان کے جسم قاب قوسین پر جائے تو گھبرانا نہیں، اگر ان کے روح قاب قوسین پر جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا ہے، جو روح کو بنایا ہے جوہر ارتقا سے، اور اللہ نے ان کے جسم کو بنایا ہے انبیاء کے ارواحوں سے۔ اب اللہ نے ہمارے روح کو بنایا جوہر علم سے۔ انسان مر گیا، اب بات نہیں کرتا۔ کیوں بات نہیں کرتا؟ تو روح چلا گیا۔ کیوں بات نہیں کرتا؟ کہ روح چلا گیا۔ جب روح چلا گیا تو بات نہیں کرتا، جوہر علم ختم ہے۔ لیکن اللہ نے ان کی اجسام کو بنایا ہے ارواح انبیاء سے۔ ارے ہمارا روح باقی ہے تو بات کریں گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا ہر ٹکڑا بات کرے گا، ان کا ہر ٹکڑا بات کرے گا، ان کا ہر ٹکڑا بات کرے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے جوہر علم سے، اور ہماری روح بنی ہے جوہر نور سے۔ بھائی ہم مر گئے دیکھ نہیں سکتے، اگر کسی کی آنکھیں کھلی بھی ہیں تو ہم ان کے آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہ جوہر نور ختم ہو گیا۔ اب جوہر نور ختم ہو گیا، اسی لیے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کے اجسام کو بنایا ہے انبیاء کے ارواحوں سے، اسی لیے ہمارا روح چلا جاتا ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے اجسام کو اللہ نے بنایا ہے جوہر نور سے، اسی لیے یہ دیکھیں گے، ان کا ٹکڑا ٹکڑا دیکھے گا۔ اور بخاری میں اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ جب رسول نماز پڑھتے تھے تو صحابی کبھی پہلے سجدہ کرتے تھے اور کبھی بعد میں، تو رسول نے فرمایا ایسے نہیں کرو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور ہمارا روح جو ہے اللہ نے بنایا ہے جوہر خوشبو سے۔ کسی کا کتنا پیارا بیٹا نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، یہاں مرا، یہاں کوشش کی دفن اور کفن کی۔ بھائی کیوں کوشش کرتے ہو؟ اتنا پیارا تھا، 24 گھنٹہ تو رکھو۔ کہیں گے نہیں، اس میں بدبو ہو جائے گی، کیونکہ جوہر خوشبو چلا گیا ہے، جوہر خوشبو چلا گیا ہے، اسی لیے یہ بدبو کرے گا۔ ارے تمہارا جسم اگر جوہر خوشبو ختم ہو جائے تو بدبو کرنے لگتا ہے، لیکن ان کے اجسام کو اللہ نے بنایا ہے انبیاء کے روحوں سے۔ ارے ایک دن تو کیا، 40 دن صحیح، 40 برس ان کی لاشیں پڑی رہیں تو یاد رکھنا اور زیادہ خوشبو، اور زیادہ خوشبو ہوگی۔ یہی تو لکھا ہے کہ کم
از کم 40 دن پڑے تھے، لیکن میں نے عرض کیا کہ 40 دن تو کیا گھبرا تو نہیں گئے؟ تو ہم نے سمجھا ہی نہیں محمد آل محمد کو. اگر محمد آل محمد کو سمجھتے تو ہماری یہ جتنے بھی دن، آج کی میری تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے دن یہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا تصور ہے، یہ ہماری زندگی کا سلسلہ ہے جو ہم ان مجالس میں آتے ہیں. میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ اگر رسول انتظام نہ کرتا، کیوں کہ رسول کہہ کر گئے نا عزیزان محترم کو حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. اس کی معنی کیا، اس کا مقصد کیا؟ تو سورت طور میں ارشاد ہوا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمانا الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے کہا منیت میں ذریت آتی ہے، اور ذریت وہ جس کا وہی عقیدہ ہو جو نانا کا عقیدہ، جو بابا کا عقیدہ، جو دادا کا عقیدہ. بھائی بات کروں میں آگے چلوں، شاید تھکے ہوئے ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمان الحقنا بهم ذریتهم. اللہ نے کہا منیت میں ایک تو ذریت آتی ہے، اولاد آتی ہے، اور اولاد بھی وہ جس کا عقیدہ وہ ہو جو دادا کا عقیدہ، جو نانا کا عقیدہ، جو بابا کا عقیدہ، وہ آتا ہے منیت میں. معلوم ہوا رسول نے منیت میں کہہ کر دنیا کو بتایا کہ جو حسین کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، جو حسین کا عمل ہے وہ میرا. نعرہ حیدری! جو حسین کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے، جو حسین کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے. بات کرو پھر آگے چلوں گا کیونکہ آپ کو کچھ سمجھانا ہے. جو میرا عقیدہ وہ حسین کا عقیدہ. ارے بیعت کہتے کسے ہیں؟ سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا میرے دوستو، کیونکہ یہ میری آخری تقریر ہے اور تمام تقاریر کا یہ ماحصل ہے. ارے بیعت کہتے کسے ہیں؟ بیعت نکلا ہے مفاعلہ وزن پر. ابھی تو میں نے اسی سال آپ سے پیچیدہ گفتگو کی نہیں. مفاعلہ وزن پر، مفاعلہ، مباہلہ، مقاتلہ، یعنی کم از کم 2 ہو، لڑنے میں کم از کم 2 ہو، مباہلے میں کم از کم 2 ہو. مبایا بیعت میں کم از کم 2 ہو. ایک بیعت لینے والا، دوسرا بیعت کرنے والا. جو بیعت کرتا ہے، سنو جہاں آواز آ رہی ہے، جو بیعت کرتا ہے وہ بیعت لینے والے کو اپنا اولاد دیتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، اپنی ملکیت دیتا ہے. اس کو کہتا ہے یہ میری جان نہیں، یہ تمہاری جان ہے، یہ میری اولاد نہیں، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ میری ملکیت نہیں، یہ تیری ملکیت ہے. جو بیعت کرتا ہے وہ بیعت لینے والے کو سب کچھ دیتا ہے، اور جو بیعت لیتا ہے وہ صرف ایک چیز دیتا ہے، جنت. نہیں بولو گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات اتنی؟ یعنی جو بیعت لیتا ہے وہ اس کو جنت دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ میرا جملہ آپ سمجھ نہ سکے. میں نے اتنا جملہ کہا، میں نے کہا جو بیعت کرتا ہے وہ بیعت لینے والے کو اپنی جان دیتا ہے، اپنی ملکیت دیتا ہے، اپنی اولاد دیتا ہے. اور جو بیعت لیتا ہے وہ اس کو جنت دیتا ہے. تو تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بیعت وہ لے جو جنت کا مالک ہو. یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ بیعت وہ لے سکتا ہے جو جنت کا مالک ہو، جو جنت کا مالک ہو.
یا تھکے ہوئے ہو؟ تھکے ہوئے ہو تو میں مسائل پڑھوں اگر آپ کی مرضی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ یاد ہے بیعت وہ لے جو جنت کا مالک ہو. آپ لوگوں کو کہیں چیلنج دیں کہ پورے کتب میں پورے سیاستہ میں 3 حدیثیں ہیں. ارے حسن اور حسین بچے ہیں تو رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہاں تک نہیں کہا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا اور اس کا باپ ان سے بھی افضل ہے. اس کا باپ ان سے بھی افضل ہے. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. دوسری حدیث میں کہا یا علی انت قسیم النار والجنت. علی آپ جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں. اور پوری بخاری میں 3 حدیثیں ملی. الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے. یا رسول اللہ ابھی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو حسن حسین بچے ہیں. اب علی کو کیوں کہا کہ یہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ ابھی بطول کے لیے کیوں کہا؟ ابھی بطول کے لیے کیوں کہا کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے؟ تو رسول نے جواب دیا عبداللہ کی میں دنیا سے چلا جاتا ہوں. خدا جانے کل لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے. کوئی کہے گا کہ حسن نے فلاں کی بیعت کی, کوئی کہے گا علی نے فلاں کی بیعت کی, کوئی کہے گا بطول نے فلاں کی بیعت کی. تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ارے بیعت وہ کرے جو جنت کا محتاج ہے. بیعت وہ کرے جو جنت کا محتاج ہے. یہ جنت کے مالک ہے. اپنوں کو دیکھو کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے یا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جنت کے مالک ہیں. جو جنت کے مالک ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے نہیں, بیعت لیتے ہیں. وہ بیعت لیتے ہیں. اب رسول نے دنیا کو بتایا کہ تاریخ کیا بھی کہے لیکن ایک قانون ہے کہ یہ جنت کے مالک ہے. ارے جو خود محتاج ہیں, خود محتاج ہیں, جان دے, جان دے, جان دے تب جنت ملے. یعنی معاہدہ ہے. اللہ نے معاہدہ کیا رسول کی بیعت کرو, جان دو جنت لو, جان دو جنت لو. مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ جن کو مانتے ہو انہوں نے جان دی تھی. ارے جب جان نہیں دی تو جب آپ کے بڑوں کو ہی جنت نہیں ملتی تو تم کس کے سہارے بیٹھے؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہاں یہی سو بڑی حدیث ہے, بڑی حدیث ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں. اگر اللہ نہ بڑھاتا تو ہمیں کیا طاقت ہے؟ رسول نہ بڑھاتا تو ہمیں کیا طاقت ہے؟ یہ مسلمانوں کے سیاست میں ہے اور یناب المدت میں ہے. کہ رسول نے فرمایا جہل مطالب میں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ علی اللہ نے بھی آپ کو 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اور اللہ نے مجھے بھی 3 فضیلتیں عطا کی ہیں. لیکن علی اللہ نے جو مجھے 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اس میں آپ شریک ہیں, لیکن اللہ نے جو آپ کو 3 فضیلتیں عطا کی ہیں میں اس میں شریک نہیں. بڑا جملہ کہہ دیا رسول. خدا کی قسم اگر ڈیفائن نہ کرتا, سمجھاتا نہیں تو ہم پوری زندگی سمجھ نہ سکتے. کہ رسول جیسے شہنشاہ نے یہ کہا کہ یعنی اللہ نے آپ کو 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اور مجھے بھی 3 فضیلتیں عطا کی ہیں.
لیکن جو اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اس میں آپ شریک ہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کو 3 فضیلتیں عطا کی ہیں اس میں شریک نہیں ہوں۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور میں شریک ہوں؟ رسول نے فرمایا یا علی اللہ نے مجھے علم دیا لیکن اٹھانے والے آپ ہیں، اللہ نے مجھے علم دیا اٹھانے والے آپ ہیں، اللہ نے مجھے جنت اور دوزخ کا مالک بنایا لیکن قسیم النار والجنہ آپ ہیں۔ علی اللہ نے مجھے کوثر عطا کیا لیکن ساقی کوثر آپ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سنو ابھی غور سے۔ تو علی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اور اس میں آپ شریک نہیں ہیں؟ تو رسول نے فرمایا اوتیت سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی۔ علی اللہ نے آپ کو مجھ جیسا سسر بنایا، اللہ نے آپ کو مجھ جیسا سسر بنایا، ایسا سسر اوروں کو تو نہیں ملا لیکن مجھے بھی نہیں ملا۔ اللہ نے آپ کو مجھ جیسا سسر دیا، اوروں کو تو نہیں دیا لیکن مجھے بھی نہیں دیا۔ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي، اور اللہ نے آپ کو بطول جیسی، اللہ نے آپ کو بطول جیسی صدیقہ بیوی عطا کی، اوروں کو تو عطا نہ کی لیکن مجھے بھی عطا نہ کی۔ وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ، اور اللہ نے آپ کو آپ کے صلب سے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے لیکن مجھے نہ دیے، نہ مجھے آپ کے سسر جیسا سسر ملا، نہ مجھے آپ کی بیوی جیسی بیوی ملی، نہ مجھے آپ کے بیٹوں جیسے بیٹوں ملے۔ تو شیعو معاف کرنا، اب دنیا کو کہو کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب 3 فضیلتوں میں رسول بازی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غیر کو علی کے مقابلہ نہیں لے کر آتے۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تو بیعت کی کیا معنی ہے؟ جان بیچنا، جان دو جنت لو۔ اب یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں جان دو، میں نے آج کوئی تمہیں اعلان کر دیا دبئی میں کہ میں نے اللہ کو جان دے دی ہے، جا کر اسی سے پوچھو۔ میں نے اللہ کو جان دے دی ہے، جا کر اسی سے پوچھو۔ اب نہ کوئی خدا تک جا سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی خدا تک جا سکتا ہے اور نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں نے بھی انتظام کیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے حبیب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت، اور یہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے۔ یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت ہے۔ گھبرا نہ جانا، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، رسول یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت ہے، میری بیعت ہے۔ یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ میری بیعت ہے۔ معلوم ہوا جو رسول کی بیعت کرے، معلوم ہوا کہ اب ہمیں سر دینا ہے رسول کو۔ اگر خدا کا تاک مجھے دو پھر تو ہم بھی جھوٹ بھی بول لیتے کہ ہم نے دے دیا ہے، جا کر اسی سے پوچھو۔ اللہ نے کہا نہیں، جان دو رسول کو۔ یہ رسول کو جان نہیں دے رہے ہو، مجھے دے رہے ہو۔ یہ رسول کو جان نہیں مجھے دے رہے ہو، مجھے دے رہے ہو جان۔ خدا کی قسم بزرگ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے گا سارے سمجھ جاؤ گے۔ معلوم ہوا جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ رسول کی نہیں خدا کی کرتا ہے۔
سارے بولو تو آگے چلو، ایک جملہ سنو. معلوم ہوا جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ رسول کی نہیں اللہ کی کرتا ہے. اب آؤ اس کا دوسرا عکس دیکھو. جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ خدا کی کرتا ہے، یا دوسرے معنی میں جو رسول سے بیعت لے وہ رسول سے نہیں لے رہا ہے، خدا سے لے رہا ہے. اب سب کو بات کرنا پڑے گی کیونکہ جملہ کرنے والا ہوں. جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ رسول کی نہیں کرتا، وہ خدا کی کرتا ہے. دوسری معنی میں جو رسول سے بیعت لے وہ رسول سے نہیں لیتا، وہ خدا سے لیتا ہے. اب ہے کوئی جو خدا سے بیعت لے؟ اب ہے کوئی جو خدا سے بیعت لے؟ یہی سبب تھا کہ رسول نے علی کو کہا یا علی انت منی وانا منک. کبھی حسین کو کہا یا حسین منی وانا من الحسین. کبھی کہا الفاطمۃ بضعۃ منی. کبھی کہا کلنا محمد، ہم سارے محمد ہیں. یہ کیوں کہا؟ عجیب آپ کو منظر آئے گا. مؤرخین کو کیا پتا تھا کہ زہرا کی بات کتابوں میں آ جائے گی. یہ جو شمر ہے اس کا وجود کربلا میں نہیں تھا. یہ نام محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے تھے اور آتے ہی عمر بن سعد کو کہا دونوں حسین کے قاتل ہیں، دونوں حسین کے دشمن ہیں. طبری جو 100 جلدوں پر مشتمل ہے، اگر یہ الفاظ نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل ہوں، اور اگر ہے تو مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے کہ دونوں حسین کے قاتل ہیں. ایک بڑا مسئلہ دونوں نے حل کر دیا. جب شمر نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ تم نے حسین سے بیعت لی تو کہا واللہ لا یستسلم حسین، خدا کی قسم حسین کسی کی بیعت نہیں کرے گا، خدا کی قسم حسین کسی کی بیعت نہیں کرے گا. تو شمر نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا ان نفس ابیہ لبین جنبہ، حسین کے سینے میں اپنے بابا علی کا نفس ہے، حسین کے سینے میں اپنے بابا علی کا نفس ہے. ارے شمر جب علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تو حسین کیسے کرے گا؟ بیعت نہیں کی، جب علی نے کسی کی بیعت نہیں کی، ارے ابھی کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا؟ تمام کربلا کا مضمون ایک جملے میں ختم کر دیا دونوں جو قاتل ہے حسین کے، کہ اگر علی کسی کی بیعت کرتا تو حسین کرتا. گھبرا تو نہیں گئے میرے محترم سامعین؟ یہی سبب ہے جو میں نے کیا کہ ایک ایک جملے میں ایسا نکتہ ہے جو کائنات کو سمجھ میں نہیں آیا. حسین منیت میں ویسے بھی مجھے حکم کیا گیا تھا کہ آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، کچھ میں آپ کو دے کے جاؤں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ کیونکہ یہ ویسے بھی دل رونے کا ہے. مجھے کچھ کہنے دو تاکہ جو باتیں سامنے آئیں وہ میں آپ کے ذہن میں لاؤں. سمجھ میں آ گئی نا بات یہاں تک کہ یہ بیعت نہیں کر سکتے؟ اپنوں کو کہو کہ ان کی کریں ورنہ جنت نہیں ملے گی. ان کی جو بیعت کرتا ہے اسی کو جنت ملتی ہے. میں نے یہی عرض کیا عزیزان محترم، یہی تو سبب تھا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے اور اسی پر گفتگو آج کی ختم کر رہا ہوں. عزیزان محترم، کہ جب اللہ نے یہی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بخاری سمیت تمام کتابیں متفق ہیں
کہ یہ آیت غدیر میں نازل ہوئی. یہ آیت غدیر سے پہنچا دو وہ حکم جو تیرے رب نے نازل کیا. اگر تم نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور میں تمہیں شریروں کی شرارت سے بچاؤں گا. اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, بتاؤ یہ غدیر کے میدان میں کافر کہاں سے آ گئے, شریر کہاں سے آ گئے؟ ارے اگر یہ رسول حکم عرفات میں دیتا, کسی گاؤں کے قریب دیتا, کسی قریے کے قریب دیتا, تو آج دنیا کہتی کہ اللہ نے ان کے لیے کہا ہے, گاؤں والوں کے لیے کہا ہے, قریے والوں کے لیے کہا ہے, یہودیوں کے لیے کہا ہے. اگر مدینے میں کہتے تو کہتے یہودیوں کے لیے کہا ہے, مکے میں کہتے تو کہتے مشرکین کے لیے کہا ہے. بھائی یہاں کوئی گاؤں نہیں ہے, یہاں کوئی قریہ نہیں ہے, یہاں سارے صحابی ہیں, سارے حاجی ہیں, سارے نمازی ہیں. تو یہاں شریر کہاں سے آئے؟ یہاں شریر کہاں سے آئے؟ یہاں کافر کہاں سے آئے؟ کافر کہاں سے آئے؟ وہاں شریر کہاں سے آئے؟ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ یہاں شریر کہاں سے آئے؟ یہاں کافر کہاں سے آئے؟ اور عزیزان محترم, انشاءاللہ مجھے زندگی ملی تو 2 خطبے خاص کر کے میں آپ کو سناؤں گا, جو 3 گھنٹے کے. ایک جناب سیدہ کا خطبہ, ایک غدیر کا خطبہ, جو 3 گھنٹوں پر مشتمل ہے. دنیا نے تو اس کو ایک لفظ میں کہہ دیا, لیکن نہیں, وہ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے. تو رسول نے جو آگے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا, اور جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا. جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے, جو پیچھے تھے ان کو آگے, اور منبر بنایا. اب تاریخ عجیب جملہ لکھا کہ جیسے ہی رسول نے خطبہ دیا تو سب سے پہلے علی کو بلایا, آؤ میرے ساتھ بیٹھو, آؤ میرے ساتھ بیٹھو. اور ایک عجیب جملہ کہا کہ سب کے سب حاجیوں کو کہا کہ پگڑیاں اتارو. بات نہ کرو گے مغرب تک پڑھتا رہوں گا. سب حاجیوں کو کہا پگڑیاں اتارو. میں جب تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے عجیب سا لگا, یا رسول اللہ یہ ان کی پگڑیاں کیوں اتار رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا عبدالحکیم ان کی پگڑیاں بندھی ہوئے, اس میں کان بھی ہیں, اس میں کان بھی ہیں. اگر میں ایسے ہی کہہ دیتا تو کل یہ کہتے کہ ہمیں پگڑیاں بندھی ہوئی تھی, ہم نے سنا ہی نہیں تھا, ہم نے سنا ہی نہیں تھا. اس لیے میں نے کہا پگڑیاں اتارو. تمام حاجیوں نے پگڑیاں اتاری, اور پھر رسول نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کو کاٹو, ان کو کاٹو. یا رسول اللہ کیوں کاٹے؟ رسول نے فرمایا ہاں کوئی سائے میں بیٹھ گیا, کل کہے گا میں سائے میں بیٹھ گیا تھا, تھکا ہوا تھا, مجھے نیند آ گئی تھی, اسی لیے میں نے کہا نہیں پودے کاٹو. اور جو تیسرے الفاظ ہیں وہ رسول نے کہا جوتیاں اتارو. رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جوتیوں میں بھی کوئی کہے کہ نیند آ گئی تھی, بے پاؤں چلیں گے تو سنیں گے. اور اس کے بعد منبر بنا کر رسول نے 3 گھنٹے کا خطبہ دیا, اور آخر میں مورخین نے لکھا کہ علی کو آگے کیا. یہ غلط ہے کہ بازو پکڑا, آگے کیا, اپنے آگے کیا, اور منہ کیا حاجوں کی طرف, اور پیچھے سے بغلوں میں ہاتھ دے کر بلند کیا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جب تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کروں. آگے کیا, اور تمام مورخین شاہد ہیں کہ جب بغلوں میں ہاتھ دے کر بلند کیا تو صرف علی نظر آ رہا تھا, صرف علی نظر آ رہا تھا. اب یہ ہے میرے الفاظ کہ میں نے عالم تصور میں سوچا کہ رسول علی کو آگے کیوں کیا, کہ رسول چھپ گیا اور صرف علی نظر آ رہا تھا. تو پتا چلا کہ رسول نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں جب میں اسی دنیا سے غائب ہو جاؤں تو کسی پر نظر نہ کرنا, اگر نظر کرنا ہے تو صرف علی پر, صرف علی پر نظر
کرنا، صرف علی پر نظر کرنا. اور اس کے بعد رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. یہ جملے کہنے تھے یا صحابی چلے گئے. نہ قرآن میں نام ہے نہ میں نام لوں گا، لیکن اس کا کردار ہے، میں بھی کردار بتانا چاہتا ہوں. گھبرا کے نہ سنے، میں بھی کردار بتانا چاہتا ہوں. ناراض ہو کر چلے گئے اور اللہ نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. کافر باتیں کرتے آؤ تو میں آگے چلوں. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. ارے کون تھی؟ نام نہیں ہے، میں نام کیوں لوں؟ اس کا کردار بیان کرتا ہوں. آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو، جو چاہے کرے ہونے دو. اب ٹائم نہیں ہے خاموشی کا، میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ پوری آیت پڑھا کرو تو تب تو مزہ آئے گا. یہ میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں. الیوم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج 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 کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں. کیوں؟ الیوم، اب ہے پوری آیت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے آپ کے دین کو کامل کیا. آج میں نے آپ کے دین کو کامل کیا. آج میں نے آپ کے دین کو کامل کیا. آج میں نے تم پر تمام نعمتیں تمام کی. آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا. آج 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 پھر میں آتا تاکہ سمجھ سکوں. اب یہ ہے تاریخ میں جو قرآن نے کردار بیان کیا کہ 9 حاجی چلے گئے. قرآن میں نام نہیں، تاریخ میں ہے. میں نام نہیں بتاؤں، قرآن میں نہیں تو میں کیوں بتاؤں؟ کردار اس کا سنو. یہ چلے گئے اور زمین کھودنے لگے. اتنے میں وہاں سے گوہ آن کے گزری. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گوہ، سوسمار. یہ گوہ نہیں ہوتی، عرب کنٹریز میں تو زیادہ ہوتی ہے، ریتی میں یہ زیادہ ہوتی ہے. وہاں سے گوہ آن کے گزری تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے. سارے بات کرو تو قرآن پڑھو، ایسے تھوڑے میں نے اس کی آیت میں بات کر کے چلا جاؤں گا. یعنی یہ کہا کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے، ہمیں سوسمار چاہیے. یہ الفاظ ابو ذر نے سنے، دوڑتا ہوا رسول کے پاس آیا. یا رسول اللہ وہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے. کہا بلاؤ. جیسے ہی آئے رسول نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، گوہ چاہیے. کہا خدا کی قسم ہم نے کہا ہی نہیں، خدا کی قسم ہم نے کہا ہی نہیں. یہ الفاظ تھے یا آیت نازل ہوئی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا. میرے رسول یہ خدا کا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. یہ خدا کا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. اب میں کیا کروں میرے دوستو؟ ابھی بات میں سمجھ میں نہیں آتی آگا. یہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ كَلْمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے. کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. کیا کہوں میرے دوستو؟ اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے اور نہ سمجھانے کا ٹیکتا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، میرے حبیب پہلے مسلمان تھے
کر ارے بھائی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ ایسے سنو گے تو آئندہ نہیں تھا. میں مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہوں. اتنی شرارت میں تم نے کو میں نے یہ سورت توبہ کی آیت ہے. ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے کوئی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ لیکن انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے کہا اور وہ کفروا بعد اسلام اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. کیوں؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا جو انہوں نے چاہا تھا میں نے ان کو وہ نہیں دیا. میرے دوست تو وہ دیا ہے جو میں نے چاہا. وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ملے جو ہم چاہتے ہیں. میرے دوستو اب پتا چلا آیت سے اندازہ لگا ہے. میرے دوستو سارے پڑھے لکھے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ لیکن کفر کا کلمہ کہا ہے. کہا کیا کہا؟ علی کو چھوڑ کر گروہ مانگی نا. اور اللہ نے کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے. بھائی معاف کرنا عبدالحکیم کو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کو جنت میں جانا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے. اگر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جنت میں جانا تھا تو غدیر سے پہلے مرتے. اگر غدیر کے بعد جو زندہ ہے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا آئی بات عزیزان محترم. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کسی کو جنت میں جانا تھا تو وہ غدیر سے پہلے مرتے. اگر غدیر کے بعد زندہ ہو تو اب علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. اور کہا اللہ نے آج 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 ارے بھائی کوئی تو آج ہے. پھر قریب آخر بات کرتا کوئی تو آج ہے. آج میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا جو عرب امارات میں یاد رہے گی. یہ میری تقریر تو ٹیپ ہو گئی. یہ الفاظ ٹیپ ہو گئے نا کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا جو عرب امارات میں یاد رہے گی. ارے بھائی یہ تو ٹیپ ہو گئی. اب آپ خدا آپ کو بڑی زندگی دے. آپ نے اولاد کو بھی 50 برس کے بعد آپ نے یہ کیسٹ لگائی تو اس میں تو الفاظ یہی تھی کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا. آج میں ایسی تقریر کروں گا جو عرب امارات میں یاد رہے گی. تو آپ کے بچوں کا حق ہے پوچھنے کا بابا یہ آج کب تھا, کہاں تھا, کس نے کہا تھا, کس موضوع پر کہا تھا. جو ہے نا میری گفتگو پر آپ کے بچوں
بچوں کو حق ہے نا پوچھنے کا کہ بابا یہ آج کس نے کہا تھا، کب کہا تھا، کس تاریخ کو کہا تھا، کس جگہ پر کہا تھا؟ اور آپ کہیں نہ پوچھیں، یہ فطرت ہے۔ بچے کہیں گے تو بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، موجود بھی تھا پھر بھی چھپا رہا ہے، موجود بھی تھا اور پھر بھی چھپا رہا ہے، تو کوئی آج تھا۔ اليوم 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 یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جس طرح ٹیپ میں میرا آج ہے اسی طرح قرآن میں بھی آج ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ آج کب تھا، کس وقت تھا، کس میدان میں تھا، کس موضوع پر تھا۔ ارے نوجوانوں، آج مسلمانوں کو آج سمجھ میں آ جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جائے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب آج تک مسلمانوں کو قرآن کا، جب آج تک مسلمانوں کو قرآن آج ہی سمجھ میں نہیں آیا تو دین سمجھ نہیں آئے گا۔ آج تو سمجھو، نعرہ حیدری، یہ آج ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوست؟ آج تمہیں آج ہی سمجھ میں نہیں آیا قرآن کا تو دین کیا سمجھو گے؟ پہلے تو آج کو سمجھو۔ آج سمجھ میں آ گیا، دین سمجھ میں آ گیا، تمہیں آج سمجھ میں نہ آیا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، آج یہ آج ہمیشہ چلتا آئے گا، یہ آج ہمیشہ چلتا آئے گا۔ میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزانہ تو رات کی مجلس ہوتی ہے، یہ آج ننگے سر کیوں بیٹھے ہیں دن کو؟ تو کوئی آج تھا، کوئی آج تھا کہ غریبوں کا قافلہ شام سے چلا تھا۔ یہ وہی آج ہے نا زاداران حسین، یہ وہی آج ہے نا، یہ وہی آج ہے نا جو غریبوں کا قافلہ چلا تھا۔ ارے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، جب تک بنیاد کو نہیں سمجھیں گے مزہ نہیں آئے گا۔ عزاداران حسین جب مباہلے میں حسن اور حسین، جب مباہلے میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے بن گئے تو بطول اور علی تہجد میں روزانہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، ہمیں اپنی اولاد عطا کر۔ اس کے بعد جناب زینب پیدا ہوئی۔ عزاداران حسین میں کیا کروں، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ روزانہ رسول آتے تھے بطول کے گھر میں، لیکن جب جناب زینب پیدا ہوئی تو 3 دن رسول نہ آیا۔ روزانہ بطول علی سے پوچھتی ہے، علی اس بیٹی کا نام کیا رکھوں، علی اس بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ تو علی کہتے تھے بطول آپ کے ہر بچے کا نام آپ کے بابا نے رکھا ہے، رسول کو آنے دو وہی نام رکھے گا۔ نوجوان اللہ کی عظمت کی قسم، تیسرے دن رسول آیا، علی اور بطول بہت خوش ہیں، رسول کو بتایا یا رسول اللہ ہمیں اپنی اولاد ہوئی ہے، ہمیں اپنی اولاد میں بیٹی ہوئی ہے۔ رسول آیا، علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا جیسے ہی بچی کو اٹھایا تو اٹھانے سے پہلے دستار کو بے انتہا آنکھوں سے آنسو آیا۔ نوجوانوں، میں یہ ذاکری کے لیے نہیں پڑھتا، مجھے قسم ہے منبر والے کی کہ علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا رسول نے اٹھا کر دستار اتاری اور کبھی کبھی بچی کے چھوٹے بال چومتے تھے، کبھی بچی کے چھوٹے چھوٹے بال چومتے تھے اور کبھی بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتے تھے
کبھی ہاتھ چومتے تھے کبھی بال چومتے تھے. جب رسول رونے لگا تو علی رونے لگا, بطول رونے لگی, حسن اور حسین رونے لگا. علی کی آواز ہے یا رسول اللہ ہمیں بیٹی ہوئی آپ رو رہے ہیں. بطول کی آواز آئی یا رسول اللہ اب بابا ہمیں بیٹی آپ رو رہے ہیں. حسن اور حسین کی آواز آئی نانا ہمیں بہن ہوئی آپ رو رہے ہیں. تو رسول نے رو کر کہا علی بطول اللہ نے لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. علی بطول اللہ نے لوح محفوظ میں اس بچی کا نام زینب رکھا ہے. علی بطول اس کو پیادل نہ چلانا, اس کو پیادل نہ چلانا, اس کا بڑا خیال رکھنا. اور ہاں یہ میرے دین کی زینت ہے, یہ ہماری زینت ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ کہہ کر رسول بچی کو جھولے میں لٹا کر باہر چلے گئے. عزاداران حسین یہ بچی پلتی رہی اور تاریخوں نے یہ بتایا کہ جب زینب بڑی ہوئی تو ایک مرتبہ بابا نے بال چومے. تو علی سے پوچھا بابا جب میں چھوٹی تھی تو نانا بھی میرے بال چومتے تھے, نانا بھی میرے ہاتھ چومتے تھے, اور بابا علی ابھی آپ بھی میرے ہاتھ چومتے ہیں, آپ بھی میرے بال چومتے ہیں. تو علی کی آواز ہے زینب جو بال چومتے ہیں ان پر ردا نہ ہوگی, ان پر چادر نہ ہوگی, اور جو ہاتھ چومتے ہیں اس میں رسیاں باندھی جائے گی. ہاں عزاداران حسین تاریخوں نے یہ بتایا حسین مدینے سے چلے, زینب چلی. ہاں خدا کی قسم ایک جملہ عرض کر دوں جو علامہ مجلسی علیہ رحمت نے لکھا کہ جناب سیدہ کا جب انتقال ہوا ہر بچے کو پیار کیا, ہر بچے کو وصیت کی, لیکن آخر میں سب کو کہا حسین بیٹے ناراض نہ ہو جانا, مجھے زینب سے تنہائی میں باتیں کرنی ہیں. ارے 5 سال کی بچی کو اور تنہائی میں باتیں یہ کیا تھی میرے دوستو. لیکن تاریخوں نے لکھا کہ زینب کو جناب سیدہ نے آسا کہا زینب بیٹے بھیا کا خیال رکھنا, زینب بیٹے حسین کا بڑا خیال رکھنا. عزاداران حسین نوجوانوں مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی, زینب نے اتنا خیال رکھا کہ اپنی اولاد کو بھلا دیا, اپنی اولاد کو بھلا دیا. ارے وہ کون سی مصیبت ہے جس میں زینب ساتھ نہیں ہے. میں کبھی کبھی مولا حسین کو کہتا ہوں میرے مولا معاف کرنا, آپ کی پیاس 10 محرم کو ختم ہو گئی, زینب سال برابر پیاسی رہی, زینب سال برابر پیاسی رہی. ہاں یہ زینب میں پہلے حسین کو کہا تھا بھیا حسین کربلا آپ فتح کریں گے, شام میں زینب فتح کریں گے. حسین بھیا مرد آپ کے حوالے, بیویاں میرے حوالے. حسین بیٹے آپ کے حوالے, سکینہ میرے حوالے. ہاں عسکر آپ کی جھولی میں تیر کھائے گا, سکینہ میری جھولی میں تماچے کھائے گی. عزاداران حسین یہ قافلہ آیا 11 محرم کو کربلا کے میدان میں. نوجوانوں یہ ذاکری نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. مورخین نے لکھا کہ بی بی زینب بیٹوں کے لاش پر نہ گئی, بھائی کے لاش پر آئی اور ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے تھے. 3 بہنیں آئیں, کسی نے کہا بھیا تمہارا سر کہاں ہے, کسی بی بی نے بہن نے کہا بھیا تمہاری انگوٹھی کہاں ہے, تو رقیہ نے کہا بھیا تمہارا کمر بند کہاں ہے. جب آواز نہ آئی تو بہنوں نے کہا بھیا آپ کو کربلا کے جاگیر پر ناز ہے جو جواب نہیں دیتے. یا لاش نے کروٹ بدلی اور آواز آئی بہنیں
جاؤ تو کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے پھوپھی زینب سے پوچھوں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ہے علی کی بیٹی کی سیاست الہیہ۔ جب یزید نے کہا کہ پھوپھی سے پوچھ کر آؤ، سید سجاد آئے، پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے، میں نے کہا ہے کہ پھوپھی سے پوچھ کر آؤ، بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے؟ کہا بیٹا بس میری ایک مرضی ہے کہ میں نے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں نے بھائی کے لیے روئی نہیں، ایک مجھے مکان خالی کر کے دے جہاں میں بھیا حسین کا ماتم کروں۔ ہاں اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ورثہ کے جو کپڑے ہیں، جو نشانے ہیں وہ بھی دے، اور ہمارے ورثہ کے سر بھی۔ یہ تین میرے شرط ہیں۔ یزید نے گھبرا کر تینوں شرط منظور کیے۔ شام کی عورتیں آ گئی، مورخین نے لکھا شام کی عورتوں نے لے لکھا جب یزید کے محل میں ماتم کی آواز آئی تو سر آنے لگے، باری باری سر آنے لگے۔ جب اکبر کا سر آیا تو اکبر کی ماں نے گود میں لیا، جب اکبر کا سر آیا تو اکبر کی ماں نے گود میں لیا، جب قاسم کا سر آیا تو قاسم کی ماں نے سر لیا۔ ہاں ہاں نوجوانوں، جس کو ابھی بھی رونا نہ آیا ہو وہ روئے، ثواب حاصل کرے۔ اب عورتیں کہتی ہیں کہ ایک گچھڑی آئی، ایک گچھڑی آئی۔ کہا جب وہ گچھڑی اندر پہنچی تو رباب بے ہوش ہو گئی، رباب بے ہوش ہو گئی۔ بیویوں نے پوچھا رباب اس گچھڑی میں کیا ہے؟ تو کہا بیوی اس میں ایک تو اصغر کا کرتا ہے اور دوسرا سکینہ کے بندے ہیں۔ ارے ہاں اصغر نہیں آیا، کرتا آیا، سکینہ نہیں آئی، بندے آ گئے۔ ازاداران حسین، مورخین نے لکھا شام کی عورتیں بیان کرتی ہیں کہ دو سر آئے، دو سر آئے، دیر تک کھڑے رہے اور کہا ہے بی بی ان کو لینے والی۔ شام کی عورتوں نے پوچھا بی بی ان دو سروں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا میں زندہ ہوں، یہ آدھا محمد کے سر ہے، یہ میرے سر ہے، میرے بچوں کے سر ہے۔ بی بی اٹھاؤ، کہا کہ میں اٹھاؤں تو میری اماں کیا کہے گی؟ ارے اس نے تو مجھے وصیت کی تھی کہ حسین کا خیال رکھنا۔ ہاں ادرکمان اللہ، ازاداران حسین پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب شام کی عورتیں بیان کرتی ہیں ایک سر آیا، آواز آئی حسین ابن علی کا سر ہے، حسین ابن علی کا سر ہے۔ تین بہنوں نے گود پھیلائی، تین بہنوں نے گود پھیلائی۔ مورخین نے جملے لکھے شام کی عورتوں نے کہا حسین اور بہن کے پاس جائیں یا نہ جائیں لیکن زینب کے پاس ضرور جانا، زینب کے پاس ضرور جانا۔ ضرورا زینب کی گود میں آیا، بھائیا کا سر چوما اور کہا بھائیا مجھ سے بات کرو، مجھ سے بھی تو پوچھو کہ آپ کو تاجانے کہاں لگے ہیں، مجھ سے بھی تو پوچھو کہ آپ کو تاجانے کہاں لگے ہیں۔ ازاداران حسین، یہ غریبوں کا قافلہ چلا، غریبوں کے قبرستان میں آیا۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں چلے؟ کہا سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر چلنا، سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر چلنا۔ بیبیوں، نوجوانوں، جہاں جہاں سے آئے ہو، خدا کرے کسی شریف کی قبر غریب الوطن میں نہ ہو۔ ہاں سکینہ کے قبر پر آئی، سلام کہا، سلام کہا۔ بی بی زینب نے بیٹا سکینہ کوئی پیغام ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب مدینے جائیں تو سغرا کو میرے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا سغرا اچھا ہوا تو کربلا میں نہ آئی، اچھا ہوا کہ
حسین یہ قافلہ چلا شام میں آیا، شام سے مدینے پہنچا، 17 دن بی بی زینب بھائی کے گھر میں رہی۔ 17 دن کے بعد جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا، بیٹا پھوپھی کو کہو جس طرح گھروں کو تالا دے کر گئی اس طرح بند ہے، اور اس کی بیٹیاں روز پوچھتی ہیں اماں کب آئیں گی، اماں کب آئیں گی۔ عزاداران حسین بی بی زینب چلی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کب جب بیٹی بہن گھر سے چلتی ہے تو بھائی اس کو کچھ دیتے ہیں، بھتیجے اس کو کچھ دیتے ہیں۔ جب آگے چلی تو سید سجاد نے رو کر پوچھی اماں میں تجھے میں کیا دوں، جو کچھ تھا کچھ کربلا میں دے کر آیا، کچھ شام میں دے کر آیا۔ نوجوانوں تمہارے لیے خاص اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ الفاظ بی بی سغرا نے سنے۔ کونے میں گئی، کانوں سے بندے اتارے، کانوں سے در اتارے، قرآن میں باندھا، اور بی بی کے قریب لے کر پوچھی اماں اور تو کچھ نہیں، چچا عباس نے عید کے دن بندے بنائے تھے، یہ میرا قبول کرو۔ خدا کی قسم بی بی زینب یہ شام میں روئی یا واپس مدینے میں آن کے روئی۔ جیسے ہی سغرا کے بندوں پر نظر پڑی، نظر کی کربلا کی طرف، بھیا میں تمہاری بیٹیوں کو کہاں رہوں، بھیا کربلا میں سکینہ کے بندوں نے رلایا، مدینے میں سغرا کے بندے رلاتے ہیں۔ عزاداران حسین بی بی زینب جناب عبداللہ کے گھر میں آئی، بیٹیوں نے قالین بچھایا، کہا میں قالین پر نہیں بیٹھوں گی، میں مٹی پر بیٹھوں گی، میرا کیا رہ گیا ہے۔ جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ اب وہ جملے نہیں کہوں گا جو تاریخ میں ہے ورنہ کوئی مر نہ جائے، میں وہ جملے نہیں کہوں جو تاریخ میں ہے ورنہ کوئی مر جائے گا۔ ہاں جناب عبداللہ جو باہر آیا، گھر میں دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے، پہچان نہ سکا اور کہا مومنہ تم میرے گھر میں کیوں آئی ہو، مومنہ میرے گھر میں کیوں آئی ہو، اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو امام زمانہ سے لو۔ ہائے زینب کی غربت، ہائے زینب کی غربت، اگر کچھ لینا ہے تو سید سجاد سے لو۔ جناب زینب نے بال ہٹائے، ہاں چاچے جایا، ہاں عبداللہ مجھے کس طرح پہچانتے، آنو محمد ساتھ لاتی تو